ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہمارا دین ہمیں انصاف اور رحم کا حکم دیتا ہے۔ وہ قلعہ جو بغیر خون بہانے کے فتح ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی جو تاریخ کے سب سے اچھے جنگجو تھے، جو فیصلے عدل سے کیا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، تاریخ اسلام میں کئی ماہر کے ایسے گزرے ہیں جن میں تلواریں چمکیں، گھوڑوں کی ٹاپیں گونجی اور میدان خون سے سرخ ہوئے، مگر ایک فتح ایسی بھی ہے جو تلوار کی دھار سے نہیں بلکہ صبر، حکمت اور کردار کی طاقت سے حاصل ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہے بیت المقدس کی فتح کی، جب اسے بغیر خون بہانے حاصل کیا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب شام کی سرزمین پر صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان سخت معرکے ہو چکے تھے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کا رخ کیا تو ان کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی، امن کی اور ساتھ فتح۔ پیارے دوستو، بیت المقدس جیسے آج ہم یروشلم کے نام سے جانتے ہیں، صدیوں سے انبیاء کی سرزمین رہی ہے۔ یہ شہر مسلمانوں اور عیسائیوں اور یہودیوں کے تینوں کے لیے مقصد تھا۔ صلیبی جنگوں کے دوران یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اس کی بازیابی ایک خواب بن چکی تھی۔ 1187 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس مقدس سرزمین کو واپس لینا چاہیے۔ پیارے دوستو، مگر ان کی حکمت عملی صرف جنگ نہیں تھی بلکہ اخلاق اور انصاف بھی ساتھ تھا۔ جب سلطان کی فوج بیت المقدس کے قریب پہنچی تو شہر کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اندر خوف کا عالم تھا۔ لوگوں کو یاد تھا کہ ماضی میں صلیبیوں نے جب یہ شہر فتح کیا تھا کس طرح خون کی ندیاں بہی تھیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اب ان کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک ہوگا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا دل انتقام سے خالی تھا۔ چند دنوں کے محاصرے کے بعد شہر کے نمائندے باہر آئے اور بات چیت کی، درخواست کی، انہوں نے ایمان مانگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے مشیروں میں کچھ نے کہا، یا سلطان، انہوں نے بھی تو ہمارے ساتھ رحم نہیں کیا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا کہ ہم ان جیسے نہیں ہیں، ہمارا دین ہمیں انصاف اور رحم کا حکم دیتا ہے۔ سلطان نے اعلان کیا کہ جو شخص فدیہ دے گا اسے امن کے ساتھ جانے دیا جائے گا، جو غریب ہوگا اور فدیہ ادا نہ کر سکے گا اس کے لیے خود سلطان اور ان کے ساتھی رقم ادا کریں گے۔ عورتوں اور بچوں اور بوڑھوں کو مکمل تحفظ دیا جائے گا۔ یوں دروازے کھلے، نہ تلواریں چلی اور نہ خون بہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک قلعہ بغیر خون بہائے فتح ہوا۔ جب سلطان شہر میں داخل ہوئے تو ان کا سر جھکا ہوا تھا، کوئی غرور نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے مسجد اقصی کو صاف کروایا جو طویل عرصے سے بے تحابی کا شکار تھی۔ پیارے دوستو، یہی وہ مقام ہے جسے ہم مسجد اقصی کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطان نے عیسائی عبادت گاہوں کو بھی تحفظ دیا اور کسی کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور نہ کیا۔ ان کا یہ کردار دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ پیارے دوستو، یہ فتح ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت تلوار میں نہیں، کردار میں ہوتی ہے۔ انتقام لینا آسان ہے، معاف کرنا مشکل ہے، مگر جو معاف کر دے وہی اصل فتح ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، آج بھی جب ہم بیت المقدس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یاد آتا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جب ایک سلطان نے دنیا کو دکھایا کہ جنگ کے بعد بھی انسانیت زندہ رہ سکتی ہے۔ پیارے دوستو، وہ قلعہ جو بغیر خون بہائے فتح ہوا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق ہے۔ پیارے دوستو، اگر ہمارے اندر صبر، حکمت اور عدل ہو تو ہم بھی اپنی زندگی کے قلعے بغیر لڑائی کے فتح کر سکتے ہیں۔ یہ تھی وہ داستان جس نے تاریخ کے اوقار پر سنہری حروف میں اپنا نام لکھوایا۔
اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ ایسی کہانیاں صرف سننے کے لیے نہیں ہوتی، سامنے والے کو کچھ سکھانے کے لیے بھی ہوتی ہے۔